بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم پاس لیکچرز کے اندر جو ہے وہ کمبینیشنل سرکٹس کے ڈیزائنز پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اس لیکچر میں ان کی ملٹیپل ایگزامپلس ایکسپلور کریں گے، جیسے انکوڈر، پرائورٹی انکوڈر، ملٹی پلیکسر، میگنیٹیوڈ کمپیریٹر ایٹسٹرا۔ ہماری فرسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ڈیسیمل ایڈر کی ہے۔ ڈیسیمل ایڈر سے میری کیا مراد ہے کہ اگر آپ نے ٹائپ کرنا ہو 9 + 7 تو اس کی آؤٹ پٹ ہمارے ویسے ہی لاجکلی پتہ ہے کہ یہ 16 ہوتی ہے، لیکن اگر ہم بائنری میں بات کریں تو بائنری میں جو 9 ہے وہ کیا ہوگا، ہمارے پاس 1001 اور 7 ہمارے پاس ہے 111۔ تو یہ دونوں جب ایڈ ہوں گے تو ان کو ہم کس طرح سے لکھیں گے، اس طریقے کے ساتھ، اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 01 01 اور 10، تو اٹ از 16۔ تو بائنری میں ہم اس طرح سے اس کو ایڈ کریں گے، لیکن ابھی جو دا پرابلم ایٹ ہینڈ یہ ہے کہ ہمارے جو نمبرز ہیں جن کو ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ اپنی بی سی ڈی فارم میں ہو۔ بی سی ڈی فارم سے مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے کہ اگر ہم جو بائنری میں جب ایڈ کر رہے ہوتے ہیں 9 میں 10 کو، تو ہمیں پتا وہ 19 آتا ہے، لیکن وہ کس طرح سے لکھا جائے گا 1001 اور 10 ہمارے پاس لکھا جائے گا 1010، تو اس طرح سے وہ ایڈ ہوگا۔ لیکن جب میں بی سی ڈی میں اس کو ایڈ کروں گی تو بی سی ڈی میں میرے پاس جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ جو ایک نمبر ہے اس کا ایک جو بٹ پوزیشن ہے اس کو ہم اس کے 4 بٹ بائنری کوڈ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو بائنری جو بی سی ڈی فارم میں 10 از equivalent ٹو دس تھنگ اینڈ 9 از equivalent، کیونکہ 9 جو ہے وہ ہمیں یہ پتا ہے کہ بی سی ڈی کوڈ میں 0 سے 9 تک جتنے بھی ڈیجٹس ہیں وہ نارملی جیسے بائنری میں ہوتا ہے ویسے ہی ریپرزینٹ ہوتے ہیں۔ اس سے ٹاپ پہ جب ہم 10 11 12 کی بات کریں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ اپنی ہر ایک بٹ پوزیشن جو ہے وہ 4 بٹس ان بائنری کے ساتھ ریپرزینٹ ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے ایڈ اپ ہوگا۔ تو یہ جب ایڈ ہوگا تو ایکچولی میں ہمارے پاس وہ کیا آ جائے گا، یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو بٹ بائنری بی سی ڈی کوڈ ہے یہ کس کا بن جاتا ہے، یہ بی سی ڈی کوڈ بن جاتا ہے 1 اور 19 کا، کیونکہ ایک 1 ہے اور یہ جو 4 بٹس کو دیکھیں تو یہ 9 کی ریپرزینٹیشن ہے، تو یہ 1 اور جو ہے وہ 19 کی بی سی ڈی کوڈ یہ بن جاتا ہے۔ لیکن سمپل بائنری میں اگر ہم نے 19 لکھنا ہو تو وہ اس طریقے کے ساتھ بنتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر بی سی ڈی کوڈر بنانا ہے، جو ایڈر بنانا ہے بیسکلی، تو ہم جو ڈیسیمل کو ایڈ کرنا ہوگا تو ہمیں اپنی کوڈ فارم پہلے دیکھنی پڑے گی۔ اگر آپ کو گیون ہے کہ بائنری ایڈیشن کے ساتھ کرنی ہے تو پھر ہم کس طرح سے کریں گے، اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ بی سی ڈی کے ساتھ کرنی ہے تو پھر کس طرح سے کریں گے۔ اب جیسے کہ فرض کریں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا ڈیسیمل ایڈر بنائیں، تو ابھی تک ہم نے جو ایڈر اپنے بنائے تھے وہ ہم نے میکسیمم کتنے اپنے 3 بٹ ایڈر 2 بٹس میں ایڈ کیا، تو ایک کیری ان پٹ آ گئی، تو ہمارے پاس جو ہے وہ اے 1 بٹ کا ہے، بی 1 بٹ کا ہے اور ایک کیری ہے۔ تو 3 بٹس جب ہمارے ایڈ ہوتے تھے تو ٹوٹل نمبر آف روز ہماری کتنی بنتی تھی 2⁻3۔ تو اگر ہمیں یہ پتا ہے لیٹ سے کہ ہمارا ایک ٹرم جو ہے وہ 9 ہے اور دوسرا ہمارے پاس جو ہے وہ بھی 9 ہے، تو 9 کو 9 میں ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی 4 بٹس کا ہونا پڑے گا اور اس کو بھی 4 بٹس کا ہونا پڑے گا، اور ایک ہمارے پاس کیری کی بھی ظاہر ہے ایک ہوگا، اگر یہ اے ہے 4 بٹ کا اور اگر ہمارے پاس بی بھی 4 بٹ کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 بٹس تو یہ ہو گئے، تو ایک کیری ان آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 9 ان پٹس ریکوائرڈ ہیں ایٹ لیسٹ، اگر ہم نے 9 میں 9 کو ایڈ کرنا، اور ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمارے پاس 5 آؤٹ پٹ 5 آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ جب ہم ان کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہمارا آنسر ہے وہ 4 بٹس میں ایٹ لیسٹ آئے گا، اور ایک ہمارے پاس ہمارا کیری آؤٹ ہوگا جو کہ اوور فلو کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ منیمم نمبر جو ہے وہ 9 کو 9 میں ایڈ کرنے کے لیے ہمیں 9 ان پٹس چاہیے اور 5 آؤٹ پٹس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو 4 بٹس فار ایچ ڈیسیمل ڈیجٹ، ان پٹ کیری اینڈ آؤٹ پٹ کیری۔ تو یہ اس طرح سے کر کے ہماری انفارمیشن بن جاتی ہے۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ صرف 9 کو 9 میں ایڈ کرنے کے لیے اگر ہم نے پہلے ایک بٹ کو ایڈ کرنے کے لیے 2⁻3 تھیں، اور اگر ہمارے پاس ہمارے 9 ان پٹس موجود ہوں تو ہمیں کس طرح سے، اگر بائنری کی صرف میں بات کر رہی ہوں، اب ہم 2 کیسز ڈسکس کریں گے۔ ایک وہ کہ جو بائنری اگر ہم اپنے نمبر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا سوچنا پڑے گا، اگر ہم اپنے
جو نمبر کو بی سی ڈی فارم میں کر کے کریں تو پھر ہمیں کس طریقے کے ساتھ اپنے سرکٹ کو ڈیزائن کرنا پڑے گا. تو اگر تو بائنڈری میں آپ ایڈ کر رہے ہوں، یعنی کہ لیٹس سے 10 میں 9 کو ایڈ کرنا، تو پھر 10 کو آپ کو سمپلی 1010 لکھیں گے اور 1001 تو اس طرح سے کر کے ایڈ کریں گے. تو اب اس کیس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کتنی ٹروتھ ٹیبل، کیونکہ ہمیں پہلے تو ڈیزائن کرنا پڑے گا نا، تو ٹروتھ ٹیبل ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ہمارے ان پٹس میں 9 ہے، تو ہمارے اس طرح سے جو ٹروتھ ٹیبل ہے اس میں A3 A2 A1 A0 پھر B3 B2 B1 B0 اور ایک کیری ان، یہ 9 ان جو روز ہیں یہ ایٹ لیسٹ ہماری جو ان پٹس کالم ہے وہ بن رہے ہوں گے. تو ہماری روز کتنی بنے گی؟ تو ہماری روز بنے گی 2⁻9، اور یہ تقریباً کتنی بن جاتی ہے؟ میرے ہاتھ سے رفلی یہ 512 بن جاتی. تو اب اس کو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا آپ کے لیے بنانا آسان ہوگا؟ 512 مطلب روز کریٹ کرنا اور پھر ان کے کمبینیشنز اور ان کو ایڈ کر کے کرنا، تو یہ ہمارے لیے ایک ٹف جاب ہو جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس میں سے یہ بھی پک کرنا، اگر اب یہاں تک تو بات ہو گئی بائنڈری کمبینیشنز کی، تو مے بی اگر اپنے بائنڈری کوڈڈ فارم کے اندر اپنے نمبر کو آپ نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بائنڈری کوڈڈ فارم میں آپ کا نمبر آپ کو پتا ہے کہ جو ویلڈ انٹریز ہیں وہ 0 سے لے کر صرف 9 تک ہی ہیں. تو اگر 10 کو کہیں پہ بھی نمبر 1010 لکھا ہوا آیا ہے ادھر ہی اے میں کہیں پہ، تو یہ ایک ویلڈ انٹری نہیں ہے، کیونکہ جو بی سی ڈی کوڈ میں اگر ہم بات کریں تو 4 بٹ میں 1010 کوئی ویلڈ انٹری نہیں ہے. 4 بٹ میں صرف ویلڈ انٹریز جو ہیں وہ 0 سے 9 تک کے بائنڈری اس کے اندر ہیں. تو یہ کئی انویلڈ انٹریز جو ہیں جب اے 10 سے لے کر 15 تک کی ویلیو لے رہا ہو اور جب بی جو ہے وہ 10 سے 15 تک کی ویلیوز لے رہا ہو، تو وہ انویلڈ کمبینیشنز ہو جاتے ہیں. اب وہ انویلڈ کمبینیشنز آپ ٹیبل میں سے کیسے نکالیں گے؟ وہ بھی آپ کے لیے مشکل ہے. تو اس طرح کا جو سرکٹ ڈیزائن کرنا یہ ہمارے لیے چیلنجنگ ہو جائے گا. تو ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے کوئی ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقہ، تھوڑا سی اپنی سینس اور لاجک استعمال کر کے اس کو ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے، سو اب اگر ہم بی سی ڈی ایڈر کی بات کریں، جو اگزامپل اب ہم نے دی تھی، تو یہاں پہ اے اور بی کے جو کالمز ہیں وہ نہیں ہم نے لکھے. تو یعنی کہ ہم نے زیوم یہ کیا کہ جو اے جو ہمارے پاس 4 بٹ کا ویکٹر تھا اور جو بی ہمارے پاس 4 بٹ کا ویکٹر تھا، ان کے جو جتنے پاسبل سم بن سکتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ ادھر ڈسکس کر لیتے ہیں. تو لیٹس سے کہ اگر ہم اے اور بی کو سم کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہمارا بائنری سم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے. تو اگر بائنری سم یہ بنتا ہے تو آپ آبزرو کریں کہ اس کا جو بی سی ڈی سم ہے وہ بھی سیم ہوگا. اگر یہاں پہ 1 بنا ہے تو یہ بھی 1 ہوگا. تو ادھر میں بتاتی چلوں کہ جو Z8 Z4 Z2 Z1 ہے، یہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹری سم کی ایک ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جو سم آتا ہے اس کو ایکچولی میں ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہم بی سی ڈی ایڈر بنا رہے ہیں تو اس سم کو ہم نے بی سی ڈی سم میں کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں تو بائنری ایڈیشن ہم نے پڑھی تھی نا جو پیچھے ہم نے ایڈرس پڑھے ہیں. تو اب بی سی ڈی سم میں پہلے تو یہ ہم آبزرو کریں کہ بائنری سم اور بی سی ڈی سم میں ڈفرنس کہاں پہ آتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ 0 سے لے کر 9 تک تو جو بائنری سم ہے وہی سیم ہمارے پاس بی سی ڈی سم بھی ہوتا ہے. اور لیکن جب جیسے ہی ہمارا جو اے اور بی کو ایڈ کرنے سے جو ہمارا سم ہے وہ 10 ہوتا ہے، تو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہماری کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ہماری چینج ہو جاتی ہے. ہماری آؤٹ پٹ بن جاتی ہے 1 ٹیٹرا 0. یہ ہم نے وہ پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو 10 ہے تو 1 کو وہ ریپرزینٹ کریں گے ہم 0001 سے، اور 0 کو ہم ریپرزینٹ کریں گے جو 4 0 سے. تو یہ ٹوٹل کیا بن جائے گا؟ ویسے جو ہمارے سگنیفیکنٹ بٹس 0 ہے اگر میں ان کو ختم کر دوں تو یہ بن جائے گا 1 اور ٹیٹرا 0. تو اسی طرح سے یہ جو 10 ان بائنری سم از اکول ٹو 1 ٹیٹرا 0 ان بی سی ڈی سم. اسی طرح سے جب 11 کی بات کریں گے تو 11 بھی جو ہے 1 1 ہے، تو یہاں میں ہمارے پاس 0001 اور یہ 1 ہو جائے گا. سو آن آگے جتنے بھی ہم ڈسکشن کریں، جیسے 15 آتا ہے ہمارے پاس، تو 15 جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ 1 5 ہے. تو ہمارے پاس جو ریپرزینٹیشن ہے وہ اس کی بھی چینج ہو جاتی ہے، تو ہمارے پاس 1 101 آئے گا. پھر اگر ہمارے پاس سم کرنے سے 16 آتا ہے، یہاں پہ جو ایک بات آپ یہ نوٹ رکھیں کہ اے اور بی چونکہ 4 بٹس ہیں تو میکسیمم سم ان کا کتنا جا سکتا ہے؟ اے اگر 9 ہو سکتا ہے میکسیمم، اور بی 9 ہو سکتا ہے، اور ایک ہمارے پاس کیری ان پٹ آ سکتی ہے. تو جو میکسیمم سم ہے وہ ہمارا 19 تک جا سکتا ہے. تو ہماری یہ روز ہیں یہ وہاں تک لے کے جانی چاہیے جہاں تک ہمارے پاس فائنل ویلیو جو ہے وہ 19 تک نہیں پہنچ جاتی.
تھی. تو 19 تک فائنلی ہمارے پاس جو ہے 19 وہ BCD سم کے اندر اس طرح سے ریپرزینٹ ہو رہا ہوگا. تو اب اگر آپ آبزرو کریں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارا جو کیری ہے یہاں پہ BCD سم میں جو 5ویں بٹ ہے وہ یہاں اس لائن کے بعد سے 1 ہونا شروع ہو جاتی ہے جب دونوں کا جو سم ہے وہ 9 سے ایکسیڈ کرنا شروع کرتا ہے. تو اب اگر ہم نے اس C کی ایکویشن لکھنی ہے تو پھر اب اگر ہم ان کی ٹوٹل نمبر آف پاسبلٹیز کی بات کریں تو وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ 9 انپٹس کے حساب سے پاسبلٹیز بہت زیادہ بنتی ہیں. تو جو نارمل ٹروتھ ٹیبلز کی جو ہم نے پڑھی تھی وہ اپلائی کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. کے میپ آپ کے لیے اپلائی کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں 9 انپٹس ہیں. تو کمپیوٹر کو اگر آپ دے دیں تو وہ اگر آپ ٹیبولیشن میتھڈ کے تھرو جو ہے وہ اس کی ساری پاسبلٹیز بنا بھی دے تو وہ اتنے ہپ ہیزرڈ سے آپ کو گیٹس اور اتنے زیادہ گیٹس ملیں گے کہ وہ بھی بنانا آپ کے لیے جو ہے وہ اتنا ٹھیک نہیں رہتا ہے، اتنا آپٹیمائز نہیں رہتا. تو اب ہم نے جو لاجیکلی سوچنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں. تو اب اگر C کی ایکویشن کی بات کریں تو جو ہم نے اس میں آؤٹ پٹ میں بنانی ہے تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے وہ والے منٹمس پک کرتے ہیں جو کہ 1 ہوتے ہیں. تو اب اگر ہم نے یہ والا سیٹ ہے جو 1 ہے ہم نے اس کے دیکھنے ہیں کہ کون سے پاسبل منٹمس بن سکتے ہیں اور موسٹ سمپلیفائڈ اسٹرکچر کیا بن سکتا ہے. اب اگر آپ اس میں آبزرو کریں تو یہ 8 ونز ہیں. 8 ونز میں سے یہاں پہ جو ہے جب 4 جو ان کی 8 سوری زیادہ ہیں یہ تو یہ جو 4 جو ہمارے پاس لاسٹ منٹمز ہیں جو لاسٹ روز بنتی ہیں اس میں جب K 1 ہوتا ہے تو C لازمی 1 ہوتا ہے. تو ہم نے C کی ایکویشن میں ہم نے سی کی ایکویشن میں K کو ایڈ کر دیا یعنی کہ اگر K 1 ہوتا ہے تو C لازمی ہمارا 1 ہوگا. پھر ہمارے پاس اگلے دو یہ ہیں کہ اگر پہلی آپشن میں اگر ہمارے Z8 کا جو کالم ہے اور Z4 کا جب یہ دونوں 1 ہوں گے اگر آپ اس کو دیکھیں تو Z8 اور Z4 جہاں بھی 1 ہوگا جیسے یہ ہے یہ والا سیکشن اگر دیکھیں ہم تو اس میں Z8 اور Z4 جب یہ دو اکٹھے کنزیکٹیولی 1 ہے تو ہمارے پاس جو کیری کی جو روز ہے وہ بھی 1 ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا Z8 اور Z4 والی ٹرم جو ہے وہ آ جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ Z8 اور Z2 کو بھی کلیکٹیولی دیکھیں تو Z8 جب 1 ہے اور آپ کا Z2 جب 1 ہے یہ والی دو روز تو یہ جب دونوں کلیکٹیولی 1 ہو تب بھی آپ کا کیری جو ہے وہ 1 ہے. اور ایسی کوئی دوسری پاسبلٹی موجود نہیں ہے جہاں پہ Z8 اور Z4 ڈبل 1 ہو نہ Z8 اور Z2 1 ہو. یہ ہماری جو ہے پھر کیری کی ایکویشن پوری ہو گئی ہے. تو اب اس کے علاوہ اسی طرح سے آپ S8 S1 اور S2 کی بھی ایکویشنز کو بنا سکتے ہیں. آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ اس لائن سے اوپر تک جتنی بھی ویلیوز ہیں اگر A کو B میں سم کریں تو جو اس کی ویلیو بائنڈری سم میں آ رہی ہے وہی BCD سم میں بھی آ رہی ہے. یعنی اگر ادھر 0 0 0 ہے تو ادھر بھی یہی ہے، اگر یہاں پہ 1 0 0 1 ہے تو ادھر بھی 1 0 0 1 ہے. لیکن جیسے ہی یہ لائن جو ہے اس سے ہم نیچے یعنی کہ جب سم ہے وہ 10 کے ایکول ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ ویزیبلٹی ہو جاتی ہے کہ جو بائنڈری سم ہے اس میں 10 کو ہم 1 0 1 0 سے ریپرزینٹ کرتے ہیں جبکہ BCD میں ہم اس کو 1 ٹیٹرا 0 کی فارم میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ چینج ہو جاتا ہے. لیکن ایک انٹرسٹنگ اس میں جو پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ بائنڈری سم میں اگر ہم 6 کو ایڈ کر دیں تو جو ہماری ویلیو ہے وہ BCD سم کے برابر آ جاتی ہے. یعنی یہ جو 10 ہے اگر اس میں میں 6 کو ایڈ کروں تو یہ جو ویلیو ہے یہ سیم ویلیو بن رہی ہے جو کہ 10 کا BCD کوڈ ہے. تو یہ پیٹرن جو ہے وہ آپ اوپر سے نیچے تک بھی آبزرو کر سکتے ہیں اس لائن سے نیچے کہ آپ ہر ویلیو میں اگر 6 کو ایڈ کریں گے تو پھر آپ کے پاس اس کا BCD کوڈ آ جائے گا. تو ہم جو اپنا ڈیسیمل ایڈر بنا رہے ہیں جو BCD ایڈر بنا رہے ہیں اس میں پھر ہم نے اب کیا کریں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے تو آؤٹ پٹ میں BCD سم کو پروڈیوس کرنا ہے. تو ہمارے پاس ایک انیشیل ایڈر تو ہم نے رکھ دیا. اب ہم نے اپنے سرکٹ میں انٹرنلی یہ لاجک پروڈیوس کرنی ہے کہ جو بھی بائنڈری سم سے ہمارے پاس ویلیو آتی ہے اس میں 6 ایڈ ہو جائے اور پھر 6 ایڈ ہو کے جو آؤٹ پٹ جو فائنل ہمیں مل رہی ہے وہ BCD کوڈ میں ہو. تو پاس لیکچرز میں ہم نے جو اپنا 4 بٹ ایڈر بنایا تھا وہ A اور B کو جب وہ سم کرتا ہے ہمارے ایڈنٹ اور آگنٹ کو تو اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمارے پاس کس فارم میں آ رہی ہوتی ہے، وہ بائنڈری سم کی فارم میں آ رہی ہوتی ہے. یعنی ہمارے Z8 Z4 Z2 اور Z1 یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اب جب ہم نے اس میں کیا کرنا ہوگا
کہ اگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمارا کیری ہے سم کرنے سے وہ 9 سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کرتا، تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہماری کے والی بٹ ہے، جو ہماری جو چینج نہیں ہوتی، یعنی 9 سے سم ایکسیڈ کر کے 10 پہ ہوتا ہے، تو پھر اس کیس میں ہم نے اس میں 6 کو ایڈ کر دینا ہے۔ تو ہم نے ایک اور بائنڈری ایڈر یوز کر لیا، اور اس میں ہم نے کیا کیا کہ جو اوپر والے کا جو سم ہمارے پاس آ رہا تھا Z8 Z4 Z2 Z1، وہ ہم نے اس میں ایز آگنٹ بھیج دیے۔ اب یہ جو 4 لائنز ہیں یہ ہمارے پاس آگنٹ کی لائنز چلی گئی ہیں۔ پھر جو ہمارے پاس ہمارا ایڈنٹ ہے، ایڈنٹ ہم نے اب کون سا بھیجنا ہے اس کے اندر، وہ ہم نے 6 بھیجنا ہے۔ تو 6 کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، 0 1 1 0۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ادھر بھی 0 اور یہاں پہ بھی 0 ہے، تو یہ ایک ہم نے ویسے ہی 0 والی وائر ایک دے دیا ہے جو کہ 2 پوائنٹس پہ اس ایڈر کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں گے 0.1 اور یہ 0.2۔ اس کے بعد یہ جو باقی کی دو ہیں یہ کیا ہے، یہ 1 ہے، اور یہ 1 کہاں سے آ رہا ہے، یہ اس سرکٹ سے 1 آ رہا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تو آپ کا جو سم ہے وہ 9 سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو پھر اس کی جو موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے وہ 1 ہو جائے گی۔ تو جب یہ 1 ہو جائے گی تو وہ آٹومیٹکلی اس کے ان دو وائرس کے اندر 1 1 چلا جائے گا۔ لیکن اگر جو سم ہے اس میں سگنیفیکنٹ بٹ جو ہے وہ 9 سے ایکسیڈ نہیں کرتی، تو اس کیس میں کیا ہوگا، جو آپ کا کیری آؤٹ ہے اگر 1 نہیں ہوتا تو یہاں پہ کیری آؤٹ جب 0 رہے گا تو ان دو وائرس میں بھی ہمارے پاس 0 ہی ان پٹ میں آ رہا ہوگا۔ تو جب 0 ہوگا تو ان دونوں کو سم کر کے جو بھی ویلیو آتی ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کیری آؤٹ اگر 0 ہے تو 0 سے 9 تک جو سم اگر یہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے تو وہی ادھر جائے گا، اور یہاں پہ سمپل 0 ہی ایڈ ہوگا، تو 9 8 7 6 5 میں جس میں بھی 0 ایڈ ہوگا تو آؤٹ پٹ سیم رہے گی۔ لیکن اگر کیری آؤٹ 1 ہو جاتا ہے ہمارے پاس، تو ہماری جو بھی بائنڈری سم کی ویلیوز آ رہی ہوں گی ان سب میں 6 ایڈ ہو جائے گا، جو بھی آؤٹ پٹ یہاں سے آ رہی ہوگی اس میں 6 ایڈ ہوگا، اور وہ 6 ایڈ ہونے کے بعد فائنل آؤٹ پٹ ہمیں یہاں سے مل جائے گی۔ نیکسٹ ایگزامپل ہمارے پاس میگنیٹیوڈ کمپیریٹر کی ہے۔ کمپیریٹر سے میری مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ جیسے if 2 is less than 3 or not، اور if 2 is greater than 3، یا 2 جو ہے وہ 3 کے برابر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں جب آپ نے کسی بھی چیز کو دوسرے سے کمپیئر کرنا ہوتا ہے میتھمیٹیکلی۔ تو ہم ابھی کیا کریں گے کہ ہم یہی کمپیریزن بنائیں گے، اور اس کا پھر کمپیریزن دیکھیں گے اور پھر اس کا سرکٹ بنائیں گے۔ تو ہماری ایگزمپشن یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ان پٹ آ رہی ہے، اے ہے اور ایک بی ہے، اور ہم نے اے کا بی سے کمپیریزن کرنا ہے، اور اے بھی 4 بٹس کا ہے اور بی بھی 4 بٹس کا ویکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنی کنڈیشنز ہیں ہم نے بتا دیا ہے۔ ہم نے کہا ایک ہمارے پاس جو ہمارا ویریبل ہے وہ ہے اے ایکول ٹو بی کا، ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارا اے بی کے برابر ہے کہ نہیں۔ دوسرا ہمارے پاس ایک ہے کہ کیا اے بی سے بڑا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا اے بی سے چھوٹا ہے۔ تو اگر اے جو ہے وہ اگر بی کے برابر ہے تو یہ جو ہمارا ویریبل ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 1 ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا لیٹ سے اے جو ہے وہ بی سے بڑا ہے تو پھر اس کی ویلیو کیا ہوگی، اس ویریبل کی، وہ 1 ہوگی۔ ہم نے اس کو ویسے جنرلی نام دیا اے ایکول ٹو بی کو ایک ویریبل کہہ دیا، آپ اس کو مے بی ایکس بھی کہہ سکتے تھے، آپ اس کو ایل کہہ دیتے، آپ اس کو ایف کہہ دیتے، کوئی بھی نام دے سکتے، لیکن ویزیبلٹی کے لیے سمجھنے کے لیے ہم نے کہہ دیا ہے کہ لیٹ سے کہ اے ایکول ٹو بی ہمارا ایک ویریبل ہے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ 1 ہوگی اگر وہ دونوں برابر ہیں، اگر وہ برابر نہیں ہیں تو اس کی ویلیو 0 ہوگی۔ اسی طرح سے اے از گریٹر دین بی، اگر اے بی سے بڑا ہوا تو ویلیو 1 ہوگی، اگر وہ بڑا نہیں ہے تو ویلیو اس کی 0 ہوگی۔ اگر اے بی سے چھوٹا ہے تو اس کی ویلیو، اس ویریبل کی ویلیو 1 ہوگی، اگر نہیں بڑا ہے تو اس ویریبل کی ویلیو جو ہے وہ 0 ہوگی۔ تو ہم نے یہ 3 ایکویشنز بنانی، کیونکہ اصل میں ہمارے اس جو فنکشن کی 3 طرح کی آؤٹ پٹ ہو سکتی ہیں، ایک تو پلین ایکوالٹی، ایک گریٹر دین اور ایک لیس دین۔ اب ایکوالٹی چیک کرنے کے لیے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ٹھیک ہے، اگر جو ویریبل ہمارے جو اے ہے ہمارے پاس آتا ہے 1 1 1 0 اور بی ہمارے پاس آتا ہے لیٹ سے 0 1 1 1، تو آپ اس کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ ایکول ہیں کہ نہیں؟ آپ ظاہر ہے یہ کریں گے کہ آپ اس کا بٹ بائی بٹ کمپیریزن دیکھیں گے، یعنی پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ بٹس برابر ہیں، تو نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ پہلے ہی کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ جو ہے برابر نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ برابر ہے تو پھر آپ نے
اگلی بٹ کو بھی دیکھیں گے کہ کیا دونوں کی وہ برابر ہیں، کیا تیسری برابر ہے کہ نہیں، کیا چوتھی بھی برابر ہے کہ نہیں. تو اگر تو یہ ساری برابر ہوئی آپس میں اے اور بی کی تو پھر تو ہم کہہ دیں گے کہ دونوں برابر ہیں. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی برابر نہیں ہوتی تو ہم کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ ایکول نہیں ہے. اب یہ بات چیک کرنے کے لیے، ایکوالٹی چیک کے لیے ہمارے پاس یہ والی ایک ایکویشن ہوتی ہے which is xi equal to ai bi plus ai کمپلیمنٹ بی آئی کمپلیمنٹ. اب یہ جو ایکویشن ہے یہ ہمارے پاس کیا کر رہی ہوتی ہے، اس میں آئی کی ویلیو جو ہے پاسبلٹیز وہ 4 ہیں کہ آئی 0 1 2 3 جو ہے ان میں سے کوئی بھی ویلیو لے سکتا ہے. اب یہ ایکوالٹی کیسے چیک ہو رہی ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. لیٹس سے آئی 0 ہوتا تو یہاں پہ اس ایکویشن میں ایکس 0 کس کے ایکول ہوتا، اے ناٹ بی ناٹ پلس اے ناٹ کمپلیمنٹ بی ناٹ کمپلیمنٹ. ٹھیک ہے. اگر ہم اسی اگزامپل کی بات کریں جس میں اے 1 1 1 0 اور بی 0 1 1 1 ہے تو اے ناٹ ہمارے پاس کون سی ویلیو ہے، اے ناٹ ہماری یہ لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے اور اے 3 میرے پاس کیا ہے، موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ. باقی اسی طرح سے اے 2 اے 1 اور یہ بھی بی 3 بی 2 بی 1 اور بی 0. تو اگر میں ایکس 0 کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں تو میں اس میں کیا کروں گی، ساری ویلیوز پلیس کر دوں گی. تو ایکس ناٹ میں اے ناٹ کی ویلیو کیا ہے 0، بی ناٹ کی ویلیو کیا ہے 1 پلس اے ناٹ کی ویلیو ہے 0 کمپلیمنٹ اور بی ناٹ کی ویلیو ہے 1 کمپلیمنٹ. تو یہ میرے پاس کیا بن جائے گا، 0 کو اینڈ 1 سے 0 اور 0 کا کمپلیمنٹ 1 اینڈ 1 کا کمپلیمنٹ 0. تو یہ ویلیو میرے پاس بن جائے گی 0 پلس 0. تو ایکس 0 کی ویلیو ہو گئی 0. ٹھیک ہے. ایکس ناٹ ہم نے نکال دی، میں اوپر لکھ لیتی ہوں کہ ایکس ناٹ از اکول ٹو 0. پھر ہم نے اسی طریقے کے ساتھ کس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے، ہم نے اسی سیم ایکویشن سے آئی اکول ٹو 1، جب آئی کی ویلیو ہمارے پاس 1 ہو جائے گی تو پھر ہم نے نکالنی ہے. تو ایکس 1 ہمارے پاس کس کے اکول ہوگا، ایکس 1 اے 1 اینڈ بی 1 پلس 1 کا کمپلیمنٹ اینڈ بی 1 کا کمپلیمنٹ. تو یہ آپ کو پتا ہے 1 کا کمپلیمنٹ 1 سے لے لیں گے تو 1 وہ اینڈ لے لیں گے 1 آ جائے گا، پلس یہ دونوں کمپلیمنٹ جو ہیں 1 کے 0 ہو جائیں گے تو یہ اس کی ایکس 1 میرے پاس کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا. تو میں نے یہاں پہ کیا لکھ دیا، ایکس 1 از اکول ٹو 1. اب آپ نے یہ آبزرو کیا کہ ایکس ناٹ ہمارے پاس 0 کیوں آیا تھا، کیونکہ اے کی ویلیو 0 تھی اور بی کی 1 تھی. اس کا مطلب ہے کہ جب دونوں ڈفرینٹ تھے تو اس کی جو ویلیو ہے ایکس ناٹ کی وہ 0 آ گئی. ایکوالٹی چیک کی میں بات کری نا کہ یہ ایکویشن ایکوالٹی چیک کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. تو جب میں نے آئی کو 1 کیا تو آپ نے دیکھا کہ اے 1 اور بی 1 چونکہ برابر تھے تو ایکس 1 کی ویلیو بھی 1 آئی ہے. ابھی اسی رسپیکٹ سے اگر ایکس 2 کی ویلیو کی بات کریں، جب آئی کی ویلیو ہم چینج کر کے 2 کریں تو پھر بھی ہمارے پاس ویلیو جو ہے وہ 1 ہی آنی چاہیے. تو آئی جب 2 ہو جاتا ہے تو ایکس 2 کس کے برابر ہو جائے گا، اے 2 بی 1، تو وہ 1 کا 1 سے اینڈ ہو جائے گا پلس 1 کمپلیمنٹ اور 1 کمپلیمنٹ. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایکس 2 کی ویلیو ہمارے پاس 1 آ جائے گی. کیوں آئی ہے 1، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں. اب جو چوتھا اے 3 والی بات ہے، جب آئی کی ویلیو 3 ہو جاتی ہے تو اس کیس میں اگر آپ آبزرو کریں تو آئی جو ہے وہ دونوں یہ اے 3 اور بی 3 برابر نہیں ہے. تو جب آئی 3 ہوتا ہے تو ایکس 3 کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہو جائے گی 1 اینڈ 0 پلس 1 کمپلیمنٹ اینڈ 0 کمپلیمنٹ. تو آپ یہ دیکھیں 0 پلس ہمارے پاس یہ 0 اینڈ 1، تو یہ جو ویلیو ہے ہمارے ایکس 3 کی وہ کیا ہو جائے گی، وہ 0 ہو جائے گی. تو ایکس 3 ہمارے پاس 0 آ گیا. اب آپ نے یہ دیکھا کہ اے 3 اور بی 3 چونکہ برابر نہیں ہے اس لیے ہمیں اس ایکوالٹی ایکویشن سے یہ پتہ چلا کہ جو ایکس 3 کی ویلیو ہے وہ 0 ہے. اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بٹ بائی بٹ اگر ہم چیک کرتے جائیں تو فلاں بٹ اس کے ایکول آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ مکمل طور پہ کیسے پتہ چلے کہ اے بی کے برابر ہے کہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو وہ ساری بٹس آپس میں برابر ہوئیں تو سارے ایکس کی ویلیو 1 ہوگی. تو اگر سارے ایکس کی ویلیوز کا ہم اینڈ لے لیں تو پھر ہمارے پاس اگر تو ویلیو 1 آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے بی کے برابر ہے، اگر ویلیو 1 نہیں آتی تو اس کا مطلب اے بی کے برابر نہیں ہے.
تو یہ ہماری کون سی ایکویشن بن گئی ہے؟ یہ ہماری ایکوالٹی کی ایکویشن بن گئی ہے۔ اب آپ نے یہ بھی یہ آبزرو کیا ہوگا کہ جیسے ہم پہلے ٹروتھ ٹیبل بنا کر اگر یہ میگنیٹیوڈ کمپیریٹر والی ہم ڈسکشن کرتے کہ ان پٹس ہمارے پاس پھر 8 بن رہی ہونی تھی، A1 A0 B3 B1، اور آؤٹ پٹ میں ہم ایک ہی ہے وچ از if A is equal to B or not۔ تو یہ تھوڑی سی اس کو ٹروتھ ٹیبل کے ذریعے اگر آپ سالو کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 8 ان پٹ کے کیس میں ہمارے پاس اتنی روز بننی تھی اور اس کو سالو کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو پھر ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، لاجیکلی اب ایکویشنز کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ٹروتھ ٹیبل سے بلڈ کریں۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے سالو کرنے کا۔ تو یعنی کہ جب آپ کے ویریبلس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک تو آپ کمپیوٹر کے حوالے کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیبولیشن میتھڈ کے ذریعے سے خود کر لیں، اور اگر نہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اب اگر اگلی ایکویشن کی بات کریں تو اگلی ایکویشن ہمارے پاس، میں ایک بات آپ کو سمجھا دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد باقی آپ کے اوپر چھوڑ دوں گی کہ آپ اس کو سمجھیں۔ تو ایکویشن ہماری یہ کہتی ہے کہ if A is greater than B، تو اگر میں اسی اگزامپل کی بات کروں جب A ہمارے پاس 1 1 1 0 تھا اور B ہمارے پاس 0 1 1 1 تھا، تو اگر کوئی چیز بڑی ہے اس کا کمپیریزن آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں، جیسے اگر A 93 ہوتا اور B جو ہے وہ 91 ہوتا، تو آپ کیا دیکھیں گے کہ اچھا کیا A کا جو فرسٹ ہے 9 کے برابر ہے؟ اچھا اگر برابر ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے اگلے ڈیجٹ پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اگر تو جو مطلب 9 یہ 9 سے بڑا نہیں تھا، برابر تھا، تو آپ اگلے ڈیجٹ پہ چلے گئے۔ تو یہاں پہ 3 جو ہے 1 سے بڑا تو آپ کہہ دیں گے A بڑا ہے۔ اسی طرح سے اگر یہاں پہ 93 A ہوتا اور B جو ہے وہ 83 ہوتا، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ڈیجٹ میں 9 بڑا ہے 8 سے، تو اس کا مطلب ہے 8 ڈیفینیٹلی بڑا ہے، آپ کو آگے اگلے ڈیجٹ چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر A ہمارے پاس 83 ہوتا اور B ہمارے پاس جو ہے وہ 93 ہوتا، تو پھر ہم پہلے ڈیجٹ پہ دیکھتے ہیں کہ A جو ہے وہ 8 جو ہے وہ 9 سے چھوٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے اگلے ڈیجٹ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، A B سے بڑا نہیں ہے، یہ فالس اسٹیٹمنٹ۔ سیم یہی طریقہ کار ہم اپنے بائنری کے کیسز کے اوپر اپلائی کریں گے کہ ہم بٹ بائی بٹ چیک کریں گے۔ اگر تو ہماری پہلی بیٹی بڑی آ گئی تو اگلی بٹس کو ہم نہیں دیکھیں گے، اگر وہ برابر آ گئی تو پھر ہم اگلی بٹس کو دیکھیں گے۔ اسی طرح سے اگر وہ چھوٹی آ گئی تب بھی ہم اگلا ڈیسیجن چیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اچھا اب یہی چیز کو دیکھتے ہوئے چونکہ 4 بٹس ہیں تو ہمارے پاس 4 ٹرمز بن گئے، باری باری ہر بٹ کے لیے ایک ٹرم ہے۔ تو پہلا ٹرم میں ہمارے پاس کون سے کیسز آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں کہ میں یہاں پہ ساری پاسبلٹیز لکھ دیتی ہوں کہ جو A3 اور B3 کی کیا پاسبل ویلیوز ہو سکتی ہیں۔ 0 0 ہو سکتی ہیں، 0 1 ہو سکتی ہیں، 1 0 ہو سکتی ہیں، اور 1 1 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر تو A3 اور B3 برابر ہیں، یعنی 0 0 کے کیس میں ہمارے پاس A3 B3 کمپلیمنٹ کی ویلیو کیا ہو جائے گی؟ 0 اینڈ 1، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سوری اگر برابر ہیں تو ہمارے پاس ہاں جی بالکل وہی، تو 0 کی کمپلیمنٹ 1 ہو جائے گی، تو اس کی جو اس ٹرم کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ 0 ہوگی۔ اسی طرح اگر 1 1 بھی ہو، 1 1 کے کیس میں بھی اس ٹرم کی آؤٹ پٹ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی؟ 0 آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلی A3 اور B3 کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اگر تو یہ آپس میں برابر ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ سٹوری آگے چلے گی، اگلی بٹس چیک ہونا شروع ہوں گی۔ تو اب اگلا ٹرم چیک ہوگا۔ اگلے ٹرم کے کیس میں ہمارے پاس آپ کی x3 کی جو ویریبل ہے وہ ملٹیپلائی ہوگا، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں۔ اگر یہ دونوں برابر ہیں تو x3 کی ویلیو 1 ہوگی، تو اس کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر برابر نہیں ہے تو اگلے یہ ٹرم پورا 0 ہو جائے گا، چیک ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسی طرح اگلا ٹرم میں دیکھیں x3 x2 بھی ساتھ اینڈ ہو جائے گا کہ اگر پچھلا ٹرم برابر ہے تو پھر اگلا ٹرم چیک ہو، لیکن اگر برابر نہیں ہے تو یہ پورا ٹرم 0 ہو جائے، اینڈ وائس ورسا یہ بھی 0 ہو جائے گا، تو صرف پہلے ٹرم کی بیس پہ ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب اگر اس کی بات کریں تو اس کیس کے اندر اب A2 اور B2 کمپلیمنٹ کی بات چیک ہوگی۔ تو اگر A2 ہمارے پاس لیٹ سے یہاں پہ کیا ہے 1 ہے اور B2 ہمارے پاس B2 کمپلیمنٹ وہ بھی 1 ہے، تو وہ وہی گیم دوبارہ ہے کہ اگر A2 1 ہو گیا، دونوں برابر ہیں، تو پھر یہ ٹرم بھی 0 ہو جائے گا، اگلی بات چیک ہوگی اینڈ سو آن۔ اگر لیٹ سے A3 اور B3 برابر نہیں تھے، A3 ہمارے پاس 0 تھا اور B3 1 تھا، تو ہم اگر پہلے ٹرم کو دیکھیں تو 0 اینڈ 0 یہ ٹرم 0 ہو جاتا،
اور اگلے ٹرم میں ہمیں x3 کی ویلیو 0 مل جاتی. کیوں؟ کیونکہ A3 اور B3 برابر نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آؤٹ پٹ پہلے ٹرم کی 0 اگلے آٹومیٹکلی 0 ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ A از گریٹر دین B، اس کی ویلیو جو ہے وہ 0 آ جائے گی. اسی طرح سے اگر ہمارے پاس یہ والا کیس ہوتا کہ A3 جو ہے وہ 1 ہوتا، B3 جو ہے وہ 0 ہوتا، تو پھر ہمارے پاس اس ایکسپریشن جو پہلا ٹرم ہے اس کی ویلیو 1 اینڈ 1 1 ہوتی. ٹھیک ہے. اور اگلے ٹرم میں جب 1 0 کے کیس میں x3 پھر 0 ہو جانا تھا اور سارے ٹرمز اگلے 0 ہونے تھے، تو اس ایکسپریشن کی ویلیو ہمارے پاس 1 آ جاتی. یعنی پہلے ٹرم میں اگر A3 جو ہے وہ B3 سے بڑا ہے تو اس کیس میں اگلی ویلیوز چیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو آؤٹ پٹ ہے وہ 1 ہی مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ باقیوں کے کیسز کے اوپر بھی یہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو جب ہم وہ جو سیم پیچھے ہم نے ایکویشنز بنائی ہیں میگنیٹیوڈ کمپیریٹر کی، جب ہم ان کے ٹیبلز وغیرہ اپلائی کرتے ہیں تو کچھ یہ اس قسم کی لاجک ڈائیگرام بنتی ہے، جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں A3 A2 A3 B3 A2 B2 اور یہ ساری 8 ان پٹس یہاں پہ جا رہی ہیں. اور وہ جو ہماری ایکویشنز ہیں جہاں پہ ہمارا ایکسکلوزیو اور لگا ہوا تھا x3 کی ویلیو x2 کی x1 اور x0 کیلکولیٹ ہو رہا ہے. پھر یہ آگے فردر یہ جو ہمارے اینڈ آپریشنز اور آپریشنز ہیں جو ہمارے چار ٹرمز تھے a لیس دین b اور a گریٹر دین b کے لیے، وہ ایونچولی 4 ان پٹ اور گیٹ میں جاتے ہیں اور ان سے ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ جاتی ہے. ابھی ہم نے جو ہے وہ کیس اسٹڈیز دیکھی تھی، اس میں اس کیس اسٹڈی سے ہم نے جو ہے وہ سرکٹ ڈیزائن کیا تھا. اب ہم کچھ اور امپورٹنٹ آئی سی پیکیجز کے بارے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسی ہمیں آئی سیز اویلیبل ہیں جن کو یوز کر کے بھی ہم اپنے سرکٹس جو ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو اس میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے پاس ڈی ملٹی پلیکسر ہے، جو کہ بیسکلی کیا کرتا ہے ہمارے پاس کہ جو ہماری آئی سی پیکیجز ہیں اس میں سے بیسک آپ نے پڑھے ہوئے اینڈ اور ناٹ ایٹسیٹرا نا. اینڈ اور ناٹ کے بدلے میں جو زیادہ تر یوز ہوتے ہیں وہ نینڈ گیٹس یا نور گیٹس یوز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اویلیبل جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو بجائے اور نینڈ گیٹ اور اینڈ گیٹ کا ریلیشن ہمیں پتہ ہے کہ اینڈ گیٹ کے آگے اگر ناٹ گیٹ لگ جائے تو وہ نینڈ بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر نینڈ کے آگے آپ نینڈ کے آؤٹ پٹ کو ریورس کر دیں تو وہ اینڈ کے آؤٹ پٹ بن جاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نینڈ کی فارم میں سرکٹس بنانے کے لیے ہم جو اپنے فنکشنز ہیں ان کی آؤٹ پٹ کو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے کہ کمپلیمنٹڈ فارم میں بنا لیں، کیونکہ پھر وہ انہوں نے کمپلیمنٹ ہو کے جو ہے نا وہ دوسری آئی سی پیکج میں کنورٹ ہو جانا ہوتا ہے. تو اب جو ڈی ملٹی پلیکس ہے اس بیس کے اوپر ہم بات کریں تو اٹ از اے سرکٹ دیٹ ریسیوز انفارمیشن آن اے سنگل لائن اینڈ ٹرانسمٹس دس انفارمیشن آن ون آف 2⁻n آؤٹ پٹ لائنس. یعنی کہ آپ کے پاس ایک ان پٹ جو آتی ہے، جو ان پٹ ریسیو ہو رہی ہے آپ کے پاس، اس ان پٹ نے کتنی آؤٹ پٹ لائنس کے اوپر میپ ہونا ہے، وہ 2⁻n ہے. تو یہ جو ایگزامپل ہے آگے آپ کو کلیئر ہوگا کہ ڈی مکس کیا ہوتا ہے ایکچولی میں. تو ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک دفعہ یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ڈیکوڈر ہے اگر ہم اس کے ساتھ انیبل لگا دیں، ڈیکوڈر آپ کو یاد ہو کہ جو آؤٹ پٹ ہمارے پاس جتنے آپ کے پاس ان پٹس ہیں اس کی جتنی پاورز اویلیبل ہے اتنے ہمارے پاس آؤٹ پٹ اویلیبل ہوتے ہیں، اور صرف وہی آؤٹ پٹ 1 ہوتا ہے جس کی آپشن سلیکٹ کی ہوتے ہیں. تو اب ڈی کوڈر کو اگر اس میں انیبل کی لگا دیں، اور انیبل کی ایز اے ریمائنڈر وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ آن ہو تو آپ کا سرکٹ نارملی بیہیو کرتا ہے، اور اگر وہ آف ہو تو آپ کا جو سرکٹ ہے وہ یا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی انیبل ٹائپ ہے، یا تو سرکٹ کی آؤٹ پٹ ہمیشہ 0 رہتی ہے یا ہمیشہ 1 رہتی ہے. تو اگر تو ڈیکوڈر کے ساتھ ہم انیبل ان پٹ لگا دیں تو وہ ڈی مارکس کی طرح کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ڈی مارکس ہے ہمارے پاس، اس میں ایک ہمارے پاس انیبل کی لائن ہوگی اور ایک ہمارے پاس اے اور بی کی سلیکشن لائنز ہوں گی. آگے ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. اب جیسے یہ ہے ہمارے پاس، ہم نے اپنا یہ ڈیکوڈر بنایا ہوا ہے جس کے ساتھ ہم نے انیبل کی بھی وائر کنیکٹ کر دی ہے، اور یہ ہمارے پاس ڈی ملٹی پلیکسر ہے. تو یہ دونوں تقریباً کیا ہے، یہ ایک ہی بات ہے. اگر ہمارے جو ڈی ملٹی پلیکسر ہے اس میں ایک ہمارے پاس ان پٹ آ رہی ہوگی، انیبل کی ان پٹ آ رہی ہوگی، ہمارے پاس 4 آؤٹ پٹس جو ہیں وہ آ رہی ہوں گی. تو اگر یہاں پہ آپ دیکھیں جو ہمارا ٹروتھ ٹیبل ہے، ٹروتھ ٹیبل میں اے اور بی کی ان پٹ ہے ہمارے پاس جو جا رہی ہے،
اور انیبل کی ویلیو جو ہے وہ ہماری جا رہی ہے. اگر تو انیبل کی ویلیو 1 ہے تو اے اور بی کی جو مرضی ویلیو ہو ہمارے سارے آؤٹ پٹس جو ہیں وہ 1 ہی رہیں گے. سارے آل آؤٹ پٹس، یہ نہیں کہ ایک سنگل آؤٹ پٹ ہے. اگر اے اور بی کی ویلیو 1 ہے تو ہمارے سارے آؤٹ پٹس 1 بچیں گے. اور اگر انیبل کی ویلیو 0 ہے، یہاں پہ ہم انیبل کا جو کمپلیمنٹری شکل ہے وہ اس کے حساب سے ہم سرکٹ بنا رہے ہیں. اگر ہمارا انیبل 0 ہے تو اے اور بی کی جو بھی ویلیوز آتی ہیں اس کے کورسپونڈنگ ہمارا جو ڈی ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈیکوڈر میں تو ہمارے پاس جتنی ان پٹس ہوتی تھیں اتنی ہمارے وہ میپ ہوتی تھیں، لیکن اگر ڈیکوڈر کے ساتھ ہم انیبل کی لگا دیتے ہیں تو اس کا بیہیویئر سیم وہی ہو جاتا ہے جو ہمارے پاس ہمارے ڈی مارکس کا ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو نقصان کیا ہوتا ہے ہمارے پاس. ہم نے یہاں پہ ملٹیپل ڈیکوڈرز کنیکٹ کیے ہوئے ہیں آپس میں. ایک ہمارے پاس ڈیکوڈر 1 یہ ہے اور ایک ہمارے پاس ڈیکوڈر 2 یہ ہے. اب ڈیکوڈر 1 کے اندر بھی ہمارے پاس 3 ان پٹس آ رہے ہیں، تو ایکچولی میں 3x8 کا ہے، یعنی کہ اس میں 3 بٹ کی ان پٹ آئے گی اور اس کے 8 پاسبل آؤٹ پٹس ہو سکتے ہیں D0 سے D7 تک. ہم ایکچولی میں کرنے کی جا رہے ہیں کہ ہم دو ڈیکوڈرز کو ملا کے جو ہے وہ ہم زیادہ بڑا ایک اپنی ان پٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے جو آؤٹ پٹ ہمارے پاس پاسبل ہے وہ ہم نے 16 اچیو کرنی ہے. تو ہم نے 3x8 کا ایک ڈیکوڈر لگایا، 3x8 کا دوسرا، تو 8 آؤٹ پٹس ایک سے لے لیے، 8 جو ہے وہ اگلے سے لے لیے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان پٹس بھی ہمیں 16 آؤٹ پٹس کے حساب سے کتنی چاہیے ہوں گی، منیمم 4، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ میکسیمم نمبر جو 15 ہے وہ 4 بٹ کے اندر وہ ہمیں 4 بٹس ریکوائرڈ ہوں گی. تو یہاں پہ ہم نے W اپنا انٹروڈیوس کر دیا. تو اب اگر یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے W کی ویلیو اگر 0 ہوتی ہے تو کیا ہوگا کہ جو ٹاپ ڈیکوڈر ہے آپ کا وہ انیبل ہو جائے گا، اور یعنی یہ جو میکسیمم بیٹا ہے، یعنی اگر ان پٹ کی میں بات کروں تو اگر آپ اس طرح سے ان پٹ بھیج رہے ہیں 0 1 1 0، تو اگر W 0 ہے تو ہمارے پاس جو نیکسٹ ایکس وائی زی کی ویلیوز ہوں گی یہ ٹاپ کا ڈیکوڈر آپ کا چلے گا، اور اس کی آؤٹ پٹس جو بھی کورسپونڈنگ آپ کی ایکس وائی زی کی ویلیوز ہیں وہ ان کے اوپر آ رہی ہوگی. تو باقی سارے آؤٹ پٹ 0 ہوں گے. اور اگر W1 ہوگا تو ٹاپ کا ڈیکوڈر ڈسیبل ہو جائے گا، اور جو باٹم ڈیکوڈر ہے وہ آپ کا منٹم 8 سے لے کر 15 تک کی ویلیوز آؤٹ پٹ کرے گا. تو یہ ہمارے پاس 4x16 کا ڈیکوڈر بن جائے گا with 3x8 ڈیکوڈرز. اب ڈیکوڈنگ کی بات ہو گئی، ہمارے پاس ڈی مارکس کی بات ہو گئی، ہمارے پاس اب انکوڈنگ آتی ہے. انکوڈنگ ایکچولی میں کیا ہے، وہ ڈی کوڈنگ کی اپوزٹ ہے، کہ کنورژن آف m بٹ ان پٹ کوڈ ٹو n بٹ آؤٹ پٹ کوڈ. اور اب ہم اس کی بھی آگے اگزامپل دیکھیں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ایکچولی میں ہے کیا. تو سرکٹس جو کوئک پوائنٹس ہیں وہ یہ کہ سرکٹس جو انکوڈنگ پرفارم کرتے ہیں ان کو انکوڈرز کہتے ہیں، اور جو انکوڈر ہیز 2n اور فیور ان پٹ لائنس اینڈ n آؤٹ پٹ لائنس. تو یہ الٹا ہے، ہمارے پاس ڈیکوڈر کے کیس میں n ان پٹ لائنس تھی اور 2n آؤٹ پٹ لائنس تھی. تو یہاں پہ ہمارے پاس 2n یا اس سے کم ہو سکتی ہیں ان پٹ لائنس ہیں، اور n آؤٹ پٹ لائنس ہیں جو کہ آپ کا بائنری کوڈ جنریٹ کر رہی ہوں گی، جو کہ آپ کی کورسپونڈنگ ان پٹ ویلیوز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ٹپکلی این انکوڈر کنورٹس a code containing exactly 1 bit that is 1 to a binary code corresponding to the position in which 1 appears. تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا بات ہے. سو اب یہاں پہ جو ایگزامپل ہے ہمارے پاس آکٹل ٹو بائنری انکوڈر، یعنی کہ اگر ہمارے پاس 8 بٹ کی ان پٹ آ رہی ہے تو اس میں ہم نے بتانا ہے کہ اس کی جو بائنری ویلیو ہے جس کے اوپر وہ آ رہی ہے وہ کیا ہے. جیسے 8 بٹ ان پٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس D0 D1 سے لے کر D7 تک کی ویلیوز ہوں گی. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ اگر 8 ان پٹس ہیں تو 2⁸ روز ہوں گی. تو یہاں پہ لمیٹڈ روز ہیں کیونکہ ہمارے حساب سے یہی صرف ویلڈ انٹریز ہیں. اس کے علاوہ جو بھی آتی ہیں وہ کیا ہوں گی، ہمارے حساب سے وہ انویلڈ انٹریز کنسیڈر ہوں گی. تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کی کورسپونڈنگ کیا ہے، 3 ہے. تو 8 ان پٹس ہیں ہمارے پاس، تو 8 is equal to 2⁵ تو کورسپونڈنگ آؤٹ پٹس ہمارے پاس 3 ہوگی.
تو اگر جہاں کہیں بھی ہمارے پاس جو ہمارا ڈی آئی ہے وہ 1 ہوتا ہے تو اس کے کورسپونڈنگ ہمیں بائنری کوڈ مل جاتا ہے. یعنی اگر یہاں پہ D3 کا جو ویلیو ہے وہ 1 ہے تو اس کے کورسپونڈنگ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ 3 جو 3 والا ہمارے پاس ان پٹ ہے یہ وہ ہے. تو ٹروتھ ٹیبل بھی ہم بنا سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ بھی ہم آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. تو ٹروتھ ٹیبلز بھی جیسے ڈسکس کیا ویلیوز آپ کو مل سکتی ہیں. اب ہم ڈائریکٹلی بھی بنا سکتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہی ہماری اگر ویلڈ انپٹس ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آ نہیں سکتی ہیں. اگر آپ ویلڈ انپٹس انویلڈ انٹریز بھی لگا لیں تو اس کے حساب سے سوچ سکتے ہیں کہ ایکس وائی زی کی کیا ویلیو ہونی چاہیے. اس مسئلے کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. ابھی فار ناؤ جو 8 ویلڈ انٹریز ہیں اس میں زی کی اگر ایکویشن ہم نے لکھنی ہو تو وہ ڈائریکٹلی ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ زی کب 1 ہو رہا ہے جب ہمارے پاس ہمارا D1 ہوتا ہے اور جب ہمارے پاس ہمارا D3 1 ہوتا ہے اور جب ہمارے پاس D5 1 ہوتا ہے جب ہمارے پاس D7 1 ہوتا ہے تو Z اس کیس میں ہمارے پاس 1 ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس کو اسی طرح سے سم کی فارم میں لکھ دیا. اگر Y کی بات کریں تو Y ہمارے پاس کب 1 ہوگا جب ہمارا D2 1 ہوگا جب ہمارا D3 1 ہوگا اس کیس میں بھی ہے اور جب ہمارے پاس D6 1 ہوگا تب اور جب D7 1 ہوگا. اسی طرح سے جو ہمارا X ہے اگر X کی بات کریں تو X کے کیس میں جب D4 1 ہوگا D5 1 ہوگا D6 1 ہوگا D7 1 ہوگا. یعنی کہ یہ ویلیوز 1 ہوگی تو ہمارے پاس X 1 ہوگا. تو یہ ہم نے صرف دیکھتے ہی ڈائریکٹ کیا ہے ایکویشن لکھ لیا. اب اس ایکویشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم ڈائریکٹلی اپنے سرکٹ ڈائیگرام بنائے آکٹل ٹو بائنری انکوڈر کی تو ہمارے پاس ایکس وائی اور زی کی ویلیو سمپلی یہ ہے کہ اس میں ڈی کی ویلیوز ہم اس طرح سے پاس کر دیں تو یہ جو اور گیٹ جائے گا اور گیٹس کے اندر جو سم ہوں گی تو فائنل آؤٹ پٹ ہمارے پاس یہ آ جائیں گی. تو اب جو مسئلہ ہے جس کی ڈسکشن میں پیچھے کری تھی کہ اگر ہمارے پاس ہماری کچھ جو D0 D1 D0 وغیرہ میں سے کسی کی بھی ویلیو سائملٹینیسلی ایکٹیو ہو جاتی ہے یعنی کہ ابھی ہم نے یہ زیوم کیا تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی ان پٹ آپ کی ایکٹیو ہوگی تو آؤٹ پٹ اسی حساب سے ایڈجسٹ ہوگی. لیکن اگر ہماری جو یہ ہو جاتا ہے کہ دو اکٹھی ویلیوز جو ہیں وہ 1 ہو جاتی ہیں جیسے میں بھی ہمارے پاس اگر یہاں پہ بات کروں تو D7 1 ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے پاس کیا ہوتی ہے D جو ہے وہ 3 بھی 1 ہو جاتی ہے. تو اب اس کیس میں کیا ہوگا دونوں اکٹھے D3 بھی 1 ہوگی D7 بھی 1 ہو گئی. تو یہاں پہ پھر ہمیں ڈسیزن کرنا پڑے گا کہ اب پرائرٹی ہم کس کو دیں کہ ہم نے جو ہے وہ Z کو 1 کرنا ہے یا ہم نے Y کو 1 کرنا ہے کیونکہ اگر تو D7 1 ہو رہا ہے تو وہ تو Y کے کیس میں بھی 1 نہیں ہے Z کے کیس میں بھی 1 ہے لیکن D3 بھی اگر 1 ہو رہا ہے تو کیا Z اور Y دونوں کو کرنا ہے کہ نہیں. تو ہم جو ہے وہ کیا کریں گے ہم پرائرٹی انکوڈر اس میں یوز کریں گے کہ اب ہم ترجیح دینا شروع کریں گے کہ اگر تو ہو سکتا ہے ہم کہہ دیں کہ اگر D7 1 ہوتا ہے تو ہم پرائرٹی دے دیتے ہیں کہ جی اس کو 1 کر دے اس کو 1 نہ کرے. اس کی ڈسکشن بھی ہم کرتے ہیں. تو مسئلہ آپ کو شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی آگے بھی ڈسکشن ہوگی اس کی. تو اسی طرح سے جو دوسرا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ an output with all zeros is generated when all the inputs are 0 same as the output when D0 is equal to 0. تو اب آؤٹ پٹ ہے کہ جب آپ کے سارے آؤٹ پٹس ایکس وائی زی 0 ہوتے ہیں اس کیس میں یہ کب ہوتا ہے کیس یہ کیس تب آتا ہے جب آپ کا D0 کی جو ویلیو ہے وہ 1 ہوتی ہے. اگر D0 کی ویلیو 1 ہوتی ہے تو آؤٹ پٹ ہمارا ایکس وائی زی جو ہے وہ 0 0 0 آتے ہیں. لیکن آؤٹ پٹ ہمارا 0 0 0 تب بھی آتا ہے جب ہمارے سارے ان پٹ 0 ہو جائیں یعنی اگر D0 سے لے کر D7 تک سارے 0 ہو جائیں تو تب بھی ایکس وائی زی 0 0 0 ہی آئے گا. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ D0 کے 1 ہونے کی وجہ سے ہوا ہے یا ویسے ہی جو ہے وہ 0 آ رہا ہے. تو اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے ہمیں ایک ایڈیشنل سرکوٹری کچھ ایڈیشن اس میں کچھ اور مزید سرکٹس کچھ گیٹس لگانے پڑیں گے تو پھر ہمارا کام ہوگا. تو اب پرائرٹی انکوڈر کیا ہے پرائرٹی انکوڈر یہ ہے کہ if more than one input value is 1 then the encoder just design does not work.
وہ نہیں کام کرتا. تو encoder that can accept all possible combination of input values and produces a meaningful result is a priority encoder. کیونکہ ڈسکشن وہی ہے کہ آپ کو پتا نوائز بہت زیادہ آتی ہے، بعض اوقات ہماری بٹس چینج ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے ڈی ناٹ کو صرف ایک ہی بٹ کو 1 کیا ہو، لیکن جب آگے پاس ہو رہا تھا رزلٹ جاتے جاتے مے بی D7 1 ہو گیا ہو. یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ مے بی آپ سے غلطی سے دونوں ہی پریس ہو گئے ہوئے ہوں. تو اگر پرائرٹی انکوڈرز وہ ہوتے ہیں جو کہ میننگ فل ویلیوز دیتے ہیں، اگر جو مرضی ہو جائے بٹس کی جتنی مرضی بٹس جو ہیں وہ آن ہو جائے. تو among the ones that appear it selects the most significant input position اور LSB. یعنی کہ ہم پھر پرائرٹی میں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ایم ایس بی کو پرائرٹی دینی ہے یا ایل ایس بی کو پرائرٹی دینی ہے جو 1 ہوئی بھی ہو، اور پھر اسی کے حساب سے ہم اپنی آؤٹ پٹ کا جو بائنری کوڈ ہے وہ جنریٹ کر دیتے ہیں. تو جیسے اب یہ ایگزامپل ہے جس میں ہمارے پاس ہمارے 5 جو ہے وہ انپٹس ہیں D4 D3 D2 D1 اور D0. تو ہماری جو ہائیسٹ پرائرٹی ہم دیں گے وہ ہم اپنی ایم ایس پی کو دیں گے. تو جو کوڈ کی آؤٹ پٹ ہے وہ ہمارے پاس آئے گی A2 A1 A0. اور جو وی کا جو کالم ہے ہمارے پاس 4 کالم ہے. ایک وی کا ویلڈ ڈیٹا کا جو ایک کالم ہے ہم نے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے، جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کم از کم ایک ایسی ویلیو ہے جو 1 ہوئی ہوئی ہے. یہ بھی ہم نے اس لیے ایڈ کیا تاکہ وہ جو ہمارا 0 والا مسئلہ تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایسا کہ جب آل زیروز ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انپٹ جو ہے وہ پریس نہیں ہوئی ہوئی. تو وی 0 ہے تو A2 کی جو مرضی ویلیو آ جائے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 0 کچھ نہ پریس کرنے کی وجہ سے آ رہا ہے، نہ کہ D0 کا 1 کو پریس کرنے کی وجہ سے آ رہا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں کہ جب D0 1 ہوتا ہے تو ادھر وی کی ویلیو جو ہے وہ 1 ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ویلڈ ڈیٹا یہاں سے آنا شروع ہوا ہے. اس پوائنٹ پہ ویلڈ ڈیٹا نہیں تھا کیونکہ کوئی بھی انپٹ کی ویلیو جو ہے وہ 1 نہیں تھی. تو اب جیسے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ 5 بٹس ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ اس ٹروتھ ٹیبل کی روز کتنی ہونی چاہیے تھی، 32 ہونی چاہیے تھی. لیکن ہمارے پاس جو ویلڈ کمبینیشنز ہیں وہ ہمارے لمیٹڈ ہیں، جس میں صرف D4 کی ویلیو 1 ہوگی، ریسٹ آف دی ویلیوز جو ہیں وہ انپٹ کی وہ 0 ہوں گی اینڈ سو آن. تو اب جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے جو پرائرٹی کس طرح سے سیٹ ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس والی رو کی بات کریں، رو نمبر 2، اس کے اندر اگر D11 ہو جاتا ہے تو جو D0 کی جو مرضی ویلیو ہو، جو آؤٹ پٹ کا ہمارا بائنری کوڈ ہوگا وہ 001 ہی ہوگا. یعنی اب ہم کیا کریں، ہم پرائرٹی دے رہے ہیں کہ چاہے D0 کی ویلیو 1 آئے یا 0 آئے، ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا. ہماری ایم ایس بی کی جو بھی ویلیو ہوگی ہم اسی حساب سے اپنا بائنری کوڈ ڈیسائیڈ کریں گے. اسی طرح سے اگر میں اس کی بات کروں منٹم نمبر 4 کی، تو اگر کبھی بھی D2 1 ہو جاتا ہے اور باقی دونوں 0 ہیں، اگر D4 0 ہے D3 0 ہے اور D2 1 ہو جاتا ہے، تو D1 اور D0 کی جو مرضی ویلیو آئے ہمارا جو یہ آؤٹ پٹ ہے وہ بائنری کوڈ 2 کی جنریٹ ہوگی. جیسے فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس D4 D3 اور D2 D1 D0 کی ویلیو اس طرح سے آ جاتی ہے 0 0 1 1 0. اب آپ بتائیں کہ اس کیس میں ہم منٹم 0 جو ہے منٹم 2 کو دیکھ رہے ہوں گے یا ہم منٹم 6 کے اوپر جا رہے ہوں گے. تو یا منٹم 6 نہیں کہنا چاہیے، D1 کو کر رہے ہوں گے، کیونکہ یا تو D1 1 ہے تو یا جو ہے وہ D3 1 ہے، اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ہے. تو ہم کیا کریں گے، ہم ایم ایس بی کو دیکھیں گے کہ ایم ایس بی دونوں 1 میں سے کون سا جو بڑا والا 1 ہے، ہم وہ والا جو آؤٹ پٹ کا ہے بائنری کوڈ وہ سلیکٹ کر دیں گے. تو اس کیس میں ہمارے پاس جو D2 کے 1 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آؤٹ پٹ منٹم یہ 0 1 0 سلیکٹ ہوا ہوا. اسی طرح سے آگے یہاں پہ اگر D3 1 ہے تو ریسٹ آف دی بٹس کی جو مرضی ویلیو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا جو منٹم ہے وہ ہمارے پاس منٹم 3 ہے. اسی طرح سے یہاں پہ جو بھی ویلیو ہوگی تو باقی جو مرضی ویلیو ہمارے جو A2 A1 اور A0 کی ویلیوز ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گی، منٹم 4 کی ہو جائیں گی. سو آپ کے پاس جو ہے وہ ایکویشنز بنانے کے لیے دونوں طریقے موجود ہیں، یا تو آپ کے میپس کو یوز کر لیں تو یا آپ ٹروتھ ٹیبل کو ڈائریکٹلی دے کے یوز کر لیں یا اس کو آپٹیمائز کر لیں.
हमारे पास अब एक और कैटेगरी आती है जो कि सर्किट डिज़ाइन में बहुत मशहूर है, वो है मल्टीप्लेक्सर्स, जिसको सिलेक्टिंग की टर्मिनोलॉजी में भी लेके आया जाता है। सिलेक्टिंग का मतलब ये है कि आपने डाटा को सिलेक्ट करना, आपके पास इनपुट मौजूद है, लेट्स से 10 इनपुट्स हैं, लेकिन आपने फैसला करना है कि किस इनपुट को आगे जाना चाहिए उसमें से। तो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें से कि किस इनपुट को आउटपुट की तरफ जाना चाहिए। तो सर्किट्स दैट परफॉर्म सिलेक्टिंग हैव अ सिंगल आउटपुट, ये एक मेन बात है कि उनकी आउटपुट एक ही होगी, क्योंकि जितनी भी इनपुट्स होती हैं उसमें से एक ने सिलेक्ट होना है। दूसरा ये कि जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इनपुट्स फ्रॉम विच द सिलेक्शन इज मेड, आपके पास इनपुट्स होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, आपके पास सिलेक्शन की लाइंस होनी चाहिए, यानी इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, और इनपुट्स में से सिलेक्ट करने के लिए आपके पास जो है वो बिट्स मौजूद होनी चाहिए। तो जो सर्किट्स आपकी सिलेक्टिंग में हेल्प करते हैं उनको मल्टीप्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है। तो अब मल्टीप्लेक्सेस क्या होते हैं? तो मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन इनपुट लाइन एंड डायरेक्ट्स इन्फॉर्मेशन टू द आउटपुट लाइन, वही जो बात मैंने आपको बताई है। तो टिपिकली मल्टीप्लेक्सर हैज़ एन कंट्रोल इनपुट्स, उसके पास एन इनपुट्स हो सकती हैं जिनको हम सिलेक्शन इनपुट्स बोलते हैं, और 2n इंफॉर्मेशन इनपुट्स हो सकते हैं, n1 आउटपुट हो सकते हैं, यानी सिलेक्शन लाइन जितनी होंगी उसी कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से आपके पास इनपुट्स अवेलेबल होने चाहिए। यानी कि लेट्स से अगर आपके पास 2 बिट सिलेक्शन लाइंस है तो आपके पास 4 इनपुट्स होंगे, तो फिर ही उन 4 इनपुट्स में से जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर कैन बी डिजाइन टू हैव m information inputs with m being less than 2 raised to power n as well as n selection inputs। तो आप कम इनपुट्स के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हो सकता है मे बी आपके पास 3 इनपुट्स अवेलेबल हों लेकिन आपकी सिलेक्शन लाइन जो है वो 2 हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे जो एग्जांपल है वो 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर की है, जिसमें हमारे पास क्या है कि सिलेक्शन लाइन 2 है, एक है हमारी मतलब सिलेक्शन लाइंस एक है, और एक सिलेक्शन लाइन होने का मतलब ये है कि हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होगी या 0। तो इसका मतलब है कि दो वैल्यूज़ हैं, तो हम सिलेक्शन लाइन 1 बिट का होने का मतलब है कि 2 इनपुट्स अवेलेबल होने चाहिए, और हमारे 2 इनपुट्स कौन से हैं? एक i0 और एक i1 है, वो अवेलेबल है। तो अगर तो s की वैल्यू 0 होती है तो इस सर्किट के मुताबिक अगर यहाँ s जो है वो लेट्स से 0 है, तो ये 1 हो जाएगा, पास होते होते इधर 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे इस लाइन पे s की वैल्यू 0 जाएगी। तो जब इस लाइन पे 0 आएगी तो इस एंड की जो आउटपुट है वो 0 आएगी, क्योंकि एंड आपको पता है एक भी 0 हो जाए तो उसकी आउटपुट 0 ही हो जाती है। और अगर आप इस लाइन की बात करें तो इससे जब 1 पास होगा तो इस एंड की जो आउटपुट है वो क्या आएगी? आई नॉट आएगी। और जब आई नॉट आएगी तो यहाँ से ये 0 आ रहा है और y किसके इक्वल हो जाएगा? y आई नॉट के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जब s 0 होता है तो आपकी आउटपुट आई नॉट के इक्वल होती है। इसी तरह से अगर s आपके पास 1 हो जाता है तो फिर आप देखें कि ये ऊपर वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस एंड की वैल्यू 0 हो जाएगी, जबकि यहाँ पे 1 जाने से इसकी आउटपुट i1 हो जाएगी, और ऊपर से 0 आ रहा होगा और y की वैल्यू i1 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि बेसिकली सिलेक्ट लाइन की बेस के ऊपर इनपुट का फैसला हो रहा है। इसकी ये जो इक्वेशन है ये आप कैसे लिख सकते हैं? ये आप ट्रुथ टेबल बना के लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? आपके पास जो है वो आपकी इनपुट सिलेक्शन लाइंस और आपके जो इनपुट की वैल्यूज़ हैं वो होंगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी आउटपुट वैल्यू आप फिल आउट करेंगे। आपने ये पीछे भी ऑब्जर्व किया होगा डायग्राम में कि जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है वो एक्चुअली में डिकोडर को यूज़ करके और अनेबलिंग सर्किट को यूज़ करके और 2 इनपुट और गेट को यूज़ करके बना था। ये 3 चीज़ें थी जिनको हमने यूज़ किया था, तो हमारा मल्टीप्लेक्सर बन गया था। इसी तरह से अगर हम बड़े मल्टीप्लेक्सर बनाना चाहते हैं तो फिर हमारे पास मोर और लेस यही चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। हम एनेबलिंग सर्किट्स को और गेट्स के साथ कंबाइन कर रहे होंगे, एंड और गेट्स के साथ, और फिर जो है वो हमारी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होगी। तो मल्टीप्लेक्सर की हमें पता है एक ही आउटपुट होती है, तो एंड पे एक और लाजमी आ रहा होगा, और उसके पीछे जितने इनपुट्स हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एंड गेट्स आ रहे होंगे, और जो पीछे हमारे पास डिकोडर्स और हमारे अनेबलिंग सर्किट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो जो जनरली आप अगर इस फॉर्मूले को याद रखें कि अगर आपके पास 2n टू 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर है, तो उसमें आपके अंदर उस मल्टीप्लेक्सर में जो डिकोडर यूज़ हो रहा होगा वो n क्रॉस 2n, ये वाला डिकोडर यूज़ हो रहा होगा, और 2n क्रॉस 2 एंड और यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है।
تو اب جیسے یہاں پہ اگزامپل اسی کو دیکھا ہوا ہے کہ اگر 4 to 1 لائن ملٹیپلیکسر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 4 انپٹس جاری ہوں گی، جو کہ ہمارے پاس ہے I0 I1 I2 اینڈ I3، اور ان 4 انپٹس نے اینڈ پہ کیا کرنا ہے، ان میں سے جو بھی سلیکٹ ہوتا ہے وہ ساری انپٹس اس اور گیٹ میں جا رہی ہے، اور آؤٹ پٹ آپ کی وائیو والی سلیکٹ ہو جائے گی۔ تو سلیکشن لائنس کی بات کریں تو 4 انپٹس کے لیے ہمارے پاس 2 سلیکشن لائنس ہیں، ایک S1 ہے اور ایک S0 ہے۔ تو اور ہمارے پاس یہ جو پورا سرکٹ ہے یہ ہمارے پاس ہمارے ڈیکوڈر کا سرکٹ ہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ڈیکوڈر میں ہمارے پاس اسی طرح سے اینڈ گیٹس لگے ہوتے ہیں، ہمارے ان پٹ کی جو مین ٹرمز ہے وہ ان اینڈ گیٹس کی آؤٹ پٹ سے پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اب جو اینڈ گیٹ کی بات کریں، ہمارے پاس ایک اور یوز ہوا ہے، تو جو ہمارا ڈیکوڈر ہے اس کی 4 آؤٹ پٹس آ رہی ہیں، اور جو اس میں ان پٹس ہیں وہ 2 جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا جو اینڈ ہے، اینڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ 4 ہمارے اینڈ گیٹس یوز ہوئے ہیں، اور ہمارے جو ان کی آؤٹ پٹ ہے وہ اور گیٹ میں جا رہی ہے۔ سو ہم مارکس کو بھی اپنی انیبل کے ساتھ بنا سکتے ہیں کہ اگر انیبل ہمارا لیٹ سے 1 ہوتا ہے تو ہماری سلیکشن لائن کی جو مرضی آؤٹ پٹ ہو، ہماری آؤٹ پٹ میں سارے 0 رہنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر انیبل کی یہ والی جو ہے ہماری 1 ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ 1 ہونے سے یہاں 0 آ جائے گا، اور ان سارے اینڈ گیٹس پہ آٹومیٹکلی 0 چلا جائے گا، تو ان کی آؤٹ پٹ 0 ہوگی، اور جب ساری آؤٹ پٹ ان میں 0 آئے گی تو سارے جو آپ کے وائز جو یہاں سے آ رہے ہیں وہ سب 0 ہو جائیں گے۔ لیکن جب انیبل آپ کا 0 ہوتا ہے تو اس کیس میں پھر آپ کی سلیکشن لائنز کا اثر پڑنا شروع ہوتا ہے۔ تو اگر سلیکشن لائن میں آپ کی 0 سلیکٹ ہوا ہے تو آپ کا یہ والا پورشن جو ہے یہ سلیکٹ ہوگا اور یہ چلے گا سلیکشن لائن 0 ہونے سے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا سلیکشن لائن آپ کی 1 ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا یہ والا پورشن سلیکٹ ہوگا، اور اس کے کورسپونڈنگ آپ کی جو آؤٹ پٹس ہیں وہ جنریٹ ہوں گی۔